سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کرامی قدر حاضرین ہم حجاج کرام اور زائرین حرمین شریفین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس میں خوش نصیب حاجی جب مناسک حج کو ادا کر لیتے ہیں تو پھر اپنے حج پر قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرح یوں سمجھ لیں کہ جب حاجی بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے مناسک حج کو ادا کر کے اس بشارت کا حقدار ہو جاتا ہے کہ حاجی آج تو ایسے ہو گیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس پاکی اور طہارت کے ساتھ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے روضہ مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو۔ یہ جو حاضری ہے، حاجیوں کو تو 8 دن ملتے ہیں اور وہ 8 دن ایسے گزر جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں۔ جو اہل محبت ہیں واقعتاً کچھ تو صرف 8 دن پورے کرنے جاتے ہیں، 40 نمازیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں چلو حج کر کے ادھر سے بھی ہوتے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب گھر سے چلتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاج ور۔ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی زیارت اور مواجہ شریف میں حاضری، یہ بھی حرمین شریفین کے زائرین
سفر کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں آج کل کی ترتیب کے مطابق کہ وہ سیدھا ہی مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جاتے تو مکہ شریف ہیں لیکن حج سے پہلے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا جاتا، تو پہلے وہاں 8 دن رہو پھر آ کے حج کرو۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حج سے فراغت کے بعد ان کو مدینہ المنورہ اور مدینہ النبی کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو عمرے پہ جاتا ہے وہ پھر اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی مکہ شریف میں چند دن گزار کے باقی سارا وقت مدینہ منورہ میں گزار دیتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں آدھا ٹائم ادھر آدھا ٹائم ادھر گزار دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں مکہ شریف میں پڑے رہتے ہیں پھر جا کے مدینہ شریف سے ہو کے واپسی کو عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل محبت ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جا کے عمرہ کیا، فارغ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر اہل محبت جو لوگ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں جو اہل عرب ہیں ان سے یہ پوچھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، بلکہ ایک سعودی شہزادے سے وہ کہتے ہیں میں نے کہا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی اگر دنیاوی حساب و کتاب کو دیکھا جائے اور دنیاوی گنتیاں اور تعداد کو دیکھا جائے تو پھر تو نماز مکے میں پڑھنے میں فائدہ ہے، 1,00,000 نماز اور 50,000 نماز آدھے آدھے کا فرق ہے۔ اگر 1,00,000 نماز مکہ شریف میں مل رہی ہے تو تم مسجد نبوی شریف میں کیا لینے آئے ہو؟ کیونکہ بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر حساب کتاب ہی کرنے ہوں تو پھر تو 1,00,000 کو ترجیح دی جائے گی نا 50 پر، پھر وہاں جاؤ 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کرو۔ مدینہ منورہ میں کیوں جایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں صرف مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد نبوی والا بھی وہاں تشریف ہے۔ مکہ اور مدینہ میں یہ فرق ہے، مکہ میں بیت اللہ ضرور ہے، اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن اللہ اس گھر میں رہتا کہ اللہ رہنے سے پاک ہے، وہاں مکان ہے مکین نہیں ہے، اور مدینہ منورہ وہ بارگاہ ہے جہاں مکان بھی ہے اور مکین۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ نبی اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے بخشش اور استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر ان کی جو استغفار ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش کی مہر لگا دیں۔ لفظ ایک ہی ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، یہ اللہ سے بخشش مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استغفار کی تائید فرما دیں۔ یہ آگے جو بندہ اللہ سے بخشش مانگے اللہ کے حبیب کے در پہ کھڑا ہو کے، اور اللہ کے حبیب اس کی استغفار کو قبول فرما کے اپنی سند عطا فرما دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
تو یہ بندے اللہ کو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بے انتہا رحیم پائیں۔ یہ قرآن نے ایک مستقل فارمولہ کیا ہے گناہوں کو بخشوانے کا۔ اگر بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی بات ہو اور صحابہ نے نہ کی ہو۔ تابعین یہ کرتے تھے، تبع تابعین یہ کرتے تھے، 1400 سال سے امت کا یہ معمول ہے۔ حافظ ابن کثیر دمشقی علیہ رحمہ صاحب کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، کچھ بزرگ نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ حاضر تھے۔ دیکھا ایک اعرابی آیا، ایک بدو۔ اب وہ بدو اپنے گھر سے چلا یہ سوچ کر کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام وہاں خود بنفس نفیس تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جان پر ظلم کرنے کا مطلب ہے جس سے کوئی گناہ ہو جائے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا۔ اس لیے قرآن میں یہ صیغہ بار بار ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام نے جب دعا کی استغفار اس تین الفاظ، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، ظلم اپنی جان پر کر بیٹھے، مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے گناہوں کا، تو طبیب مدینہ منورہ کی بارگاہ میں دارالشفائے مدینہ میں پہنچ جائے اور اپنے بیماری اور مرض کا مداوع چاہے، بخشش اور استغفار کرے۔ صحابہ کرام یہ سنتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ یہ قرآن کی آیت جب اتری سورہ نساء کی، جب بھی کبھی کسی صحابی سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی، سیدھے بارگاہ رسالت مآب۔ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، اسی کیفیت میں آئے، گفتگو جاری تھی، محفل ہو رہی تھی۔ اب وہ بیٹھ گئے ادب سے کہ جو ہی موقع ملے میں اپنی درخواست پیش کروں۔ جو ہی وقفہ آیا گفتگو میں، آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظلمت نفسی، حضور میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، کوئی غلطی خطا کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی بیٹھو۔ بیٹھ گئے، پھر گفتگو جاری رہی، پھر وقفہ پا کے وہ آگے بڑھے، پھر وہی الفاظ دہرائے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ اتنے میں کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ نماز باجماعت ادا ہو گئی، اس کے بعد پھر محفل سج گئی، وہی مجلس پھر جاری ہوئی۔ وہ شخص پھر آگے بڑھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب گناہ بخشوانا ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ حضور میں آ گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الیس صلیت معنا، فرمایا کہ تو نے ابھی نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی؟ حضور نماز تو آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے ہی پڑھی ہے۔ فرمایا پھر گناہ کون سا؟ یہ بھی طبابت کے اور یہ بھی نوازنے کے رنگ ہیں۔ معلوم تھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے بندے کا بھلا۔
میرا کریم بھی کتنا کریم ہے آدم کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر آئے۔ حضور نے پرچہ درج ہونے ہی نہیں دیا، کرامن کاتبین کو گناہ لکھنے ہی نہیں دیا، ریکارڈ بننے ہی نہیں دیا، کیونکہ ابھی ریکارڈ میں آیا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور کے پیچھے صرف نماز پڑھ لینا صحابہ کو پتا تھا کیا ہے، آج کل کے پتہ نہیں ہے قبول ہوا یا نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پہ واجب ہو، حلت لہ شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جس نے میری مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لیے اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب، صرف حج نہیں مقبول حج، قبولیت کی سند ساتھ عطا ہو۔ تو صحابہ کرام ان کا یہ معمول تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اسی کیفیت میں وہ صحابی بھی گھر سے چلے، دور تھا، سفر کر کے اس وقت پہنچے جب آقا علیہ السلام وصال فرما چکے، مہینے 1.5 کا سفر کیا۔ صحابہ کرام سے آ کے پوچھا تو انہوں نے تربت انور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے ائمہ کا طریق ہے، صحابہ کا، سلف کا، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں آرام فرما۔ اب اس وقت نہ یہ گنبد تھا نہ یہ جالی تھی، کچی قبر ہے۔ صحابی آگے بڑھے، قبر کی خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال دی۔ ایک تو صدمہ جدائی اور فراق کا تھا، دوسرا اپنے پیچھے رہ جانے کا تھا، تیسرا یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی اس حال میں بعد از وصال حال میں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ، وہ سمجھتے ہیں حیات میں کچھ اور ہے، وفات کے بعد کچھ اور ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ تو زندہ ہے، تم مردہ ہو۔ اگر تمہیں اندر کی حیات نصیب ہو جائے، 1400 سال بعد علامہ اقبال جیسا آدمی لکھتا ہے کہ بھائی آج بھی اس بارگاہ سے اسی طرح فیض ملتا ہے جیسے 1400 سال پہلے ابو بکر و عمر کو ملتا رضی اللہ تعالی۔ کوئی طالب ہو تو پھر ہے، کوئی عقیدے والا ہو تو پھر ہے۔ اور مسجد نبوی شریف کے سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم شیخ ابو بکر الجزائری استاد العلماء ہیں، میں نے اپنے کانوں سے مسجد نبوی شریف میں ان کی الفاظ سنے۔ ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک پرچی آئی، کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر مواجہ شریف میں جالی مبارک پر جانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کیسے جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ویسے ہی جانا چاہیے جیسے 1400 سال پہلے ابو بکر و عمر جایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ زائر اس طرح جائے وہاں کأنہ حی بین یدیک، یہ لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، کأنہ حی بین یدیک، جیسے تمہارے سامنے آقا حیات حقیقی میں بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں۔ فصل وسلم علیہ، اور جا کر سلام عرض کرو، اسی طرح سلام کرو جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان سلام کرتے۔ اب اس کے بعد کوئی گفتگو کی گنجائش رہ جاتی ہے، کوئی بحث رہ جاتی ہے، کوئی حیات اور ممات کی قید رہ جاتی ہے؟ اللہ کا اذن تھا اور نبی کریم علیہ السلام کی مرضی تھی۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس دنیا سے اپنی مرضی سے گئی ہے،
اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے قیامت تک کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ اب بلا لوں، اب اسرائیل کو بھیج دوں، کبھی نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا ہے تو اپنے حبیب سے پوچھا۔ اور ملک الموت اسرائیل کبھی کسی سے اجازت لے کے نہیں گیا سوائے چوکھٹ مصطفیٰ۔ اسرائیل کو اجازت نہیں تھی اس بارگاہ میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا۔ وہ خود ملک رسول ہے، وہ خود رسول فرشتہ ہے، کوئی عام فرشتہ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے جس کے تابع ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جب وقت آیا ساتھ جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل پہلے جا کے حبیب سے پوچھو جناب پروگرام کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہمارے جیسا ہی معاملہ ہے، یہ جب بھی سوچے گا کوئی بات باطن سوچے گا۔ جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نور ہے اس کو یہ سوچ آ ہی نہیں سکتی۔ جس کی رگوں میں ایمان کی رمق ہے اس کے اندر یہ دنیا کا ہر وسوسہ آ سکتا ہے، یہ سوچ نہیں آ سکتی۔ جبرائیل امین اندر گئے، اجازت لی، حضور اسرائیل باہر کھڑے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حبیب اگر آپ چاہیں تو تشریف لائیں، نہ چاہیں تو قیامت تک کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی کی جرأت و مجال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کائنات جس کے لیے بنی ہوئی ہے اس کو تو کوئی پابندی نہیں نہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے سب کچھ حبیب کے لیے بنایا، حبیب کو اپنے لیے بنایا، اور حبیب بھی پھر حبیب تھے۔ اللہم رفیق الاعلی، ہمارے مولا میں تو پہلے ہی تیری ملاقات کا مشتاق۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم بات مکمل ہو چکی ہے، پیچھے باقی رہ کے کیا ہے؟ تیرے کام آیا تھا، تیرا کام کر دیا ہے، اب تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی مرضی، اجازت اور اذن سے یہ معاملہ پیش آیا۔ ایسا بھی ہوا ہے کبھی؟ اور یہ پروسیس بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اپنے حبیب کے حکم کے تابع رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری امت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں آپ کی بارگاہ میں حاضر۔ اب یہ ویسے کرنی سے آپ پوچھ لیں کہ حضور مدینہ منورہ میں ہوں تو کرن میں حال کیا ہوتا ہے بندے؟ عجیب و غریب پھر اشاق کی کیفیات ہوتی ہیں۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں۔ وہاں کی یہ کیفیت جب تعلق بن جائے، جب تعلق بن جائے پھر جہاں بھی رہے سمجھو مدینے میں، اور تعلق نہ بنا ہو تو جالی کے آگے بھی جبہ پہن کے کھڑا ہو 24 گھنٹے تو صرف شیخ اور بدعت ہی منہ سے نکلتا۔ تعلق نہ ہو تو یہ حال ہوتا ہے، تعلق ہو تو جامع ہرات میں ہو یا اویس کرن میں ہو یا بایزید بستام میں ہو یا رومی بلخ میں ہو، ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مدینہ میں۔ تعلق ایسی چیز نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند فرمایا، اور فرمایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد من زارنی بعد وفاتی من زار قبری بعد وفاتی کأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات اور وصال کے بعد آ کے میری زیارت کی
آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا گویا یہ میری ہی زیارت ہے، کانما زارنی فی حیات، جیسے اس نے میری ظاہری حیات میں سے میری زیارت کی۔ یہ وہ فرق ہے کہ جو 1,00,000 نماز کیا، سارے جہان کی عبادتیں اور پوری کائنات ایک طرف ہو اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری ایک طرف، اصل اصول بندگی استاج ون، اور صحابہ کرام کی زندگی بھری ہوئی ہے اس سے۔ تو بعد از وصال بھی پھر یہی کیفیت بنی، جب صحابی پہنچے اور وہاں پر گریہ و زاری کی اور حضور علیہ السلام کی تربت اقدس کی مٹی کو اٹھایا، سر میں ڈالا، گریہ و زاری کی، روئے، پھر یہی آیتیں پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ حضور میں تو یہ سن کے آیا تھا، میں اپنی جان پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اب آپ مہربانی فرمائیں اور اللہ سے استغفار چاہتا ہوں، آپ بھی توجہ فرمائیں، آپ بھی میری سفارش فرمائیں، میرے لیے استغفار فرمائیں۔ بس یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے وہ صحابی اپنی گزارش پیش کرتے، وہاں سے جب واپس روانہ ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں پر تشریف فرما تھے، ان میں سے ایک کی آنکھ لگی، حضور علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا، فرمایا دوڑ کے جا، یہ جو عرابی جا رہا ہے اس کو پیچھے سے جا کے کہہ دے، عرابی اللہ نے تیری توبہ قبول فرما، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تیری سفارش فرما دی۔ اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا، پھر تابعین میں بھی یہ ہوا، امام ابن کثیر نے لکھا تابعین میں بھی یہ معمول جاری رہا، سلف صالحین اولیاء امت انہوں نے اس آیت کی تعمیل اس طرح کی، اور مفسرین نے لکھا کہ کوئی شخص وہاں نہ بھی جا سکے، وہ جہاں بھی ہے وہیں بیٹھ کے کہے مولا میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، وجد اللہ توابا رحیما، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام صرف رحمت اہل مدینہ ہی نہیں ہے، حضور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کی رحمت کا سمندر ڈانٹے مار رہا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود دعوت دی ہے، ندا دی ہے، جاؤ کا، مجرم بلائے آئے ہیں، یہ بھی بات سمجھنے والی۔ مکہ میں تو مجرم خود ہی جاتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں، لیکن مدینہ میں بلائے جاتے ہیں، عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ یہاں خیر و شر کی ہے، مکہ میں نام اعمال دیکھا جائے گا کہ کس قابل ہے، اس کے مطابق سلوک کیا جائے، لیکن مدینہ میں یہ حال ہے جو جتنا بڑا سیریس مریض ہے اتنی زیادہ شفقت ہو رہی ہے۔ یہ دار الشفاء مدینہ کا کمال ہے، ایک مجرم گناہ لے کے آیا، ایک نماز پیچھے پڑی، گناہ معاف۔ مجرم نے جا کے اپنی درخواست پیش کی اور اس کی گمان اور توقع سے بڑھ کر شفقت نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے یہ بشارت سنائی کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، میری بارگاہ میں آ گیا قیامت تک جو امتی بھی آیا۔ اب یہاں فرق سمجھنے والا ہے، جو مدینہ جا رہا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت لے کر جائے یا مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنے کی نیت لے کر۔ یہ وہ نقطہ تھا جو اس شیخ نے، صوفی درویش نے سعودی ولی عہد کو سمجھایا۔ اس نے کہا بابا جی اگر کیلکولیشن ہی کرنی ہے تو پھر تو وہیں پڑھے رہو، 1,00,000 فی نماز ثواب لو، اور اگر شفاعت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پھر نیت مسجد نبوی کی نہیں، روضہ نبوی کی کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے میں نے تبرکن رکھی ہے برکت کے لیے،
کہ میں نے مدینہ شریف سے ہدیتاً خریدی تھی. مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے ایک مکتبہ ہے، اور امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ، امام ابو زکریا محی الدین شرف النووی علیہ رحمہ کی کتاب مناسک حج پر ہے، شارح مسلم، اس کا یہ حاشیہ ہے. اور شکر ہے کہ ابھی مکہ اور مدینہ کے مکتبوں سے یہ مل جاتا. یہ میں نے اس لیے خریدنی کہ کل کو اگلے ایڈیشن میں اس باب کا کہیں عنوان ہی نہ بدل جائے. ایسا ہوتا ہے، محدثین، مفسرین، فقہاء وہ کیا باب باندھتے ہیں؟ الباب السادس فی زیارت قبر سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم وعظم وما یتعلق بذلک. یہ باب، یہ عنوان ہمارے ائمہ باندھتے آئے کہ حاجی صاحب یہ سارے مناسک جو ادا کر لیے 486 صفحے، تو اس کے بعد آخری باب کیا باندھا؟ مناسک حج کا. کتاب مناسک حج پہ ہے، اور اس کے اندر باب باندھا فی زیارت قبر رسول اللہ. یہاں امت میں ایسے حاجی موجود ہیں جو کہتے ہیں خبردار قبر پہ مت جانا، مشرک ہو جاؤ گے. قبر پہ مت جانا، شرک ہو جائے گا. اور آقا فرما رہے من زار قبری، حضور قبر کی زیارت پر شفاعت اور جنت عطا فرما رہے ہیں. یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسے نظریات ہیں کہ امت کو امت والے کی بارگاہ میں جانے سے، ہلے بہانے سے روکا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا. جبکہ وہ بارگاہ جس میں امتی جا رہا ہے، اور خوش نصیب امتی بار بار جا رہا ہے، جہاں پر صبح 70,000 فرشتہ سلامی پیش کرتا ہے، شام کو 70,000 نوری فرشتے سلامی پیش کرتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. یہ 1433 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. 70,000 فرشتوں کی کیلکولیشن کوئی کرے، 1,40,000 فرشتہ صرف روز سلامی پیش کرنے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر، حضور کے روضہ انور پر. یہ روضہ کیا ہے؟ فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. شکر ہے ابھی وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بھی شکر ہے کہ بورڈ لگا ہوا ہے. جن کے گھر کے باہر جہاں قدم لگے وہ جنت ہے، تو جہاں 24 گھنٹے حضور آرام فرما. اس روضہ اقدس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جن کے قدم لگے تو یثرب مدینہ ہو جائے. یہی مدینہ منورہ جہاں 1,24,000 40,000 فرشتہ روز سلامی پیش کرتا ہے، یہ پہلے یثرب تھا. یہ وباؤں کی سرزمین تھا. ایک کافر کا نام بھی یثرب ہے. طاعون کی وبا پھوٹتی تھی، بخار چلتا تھا، اترتا ہی نہیں تھا.